السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ میری پیاری بہنوں، کیا حال چال ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام، جو تسبیحات، جو عبادتیں، جو دعائیں، جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کی تھیں، اللہ ان کو دوام بخشے، اس میں کوئی بریک نہ آئے، وہ ہماری عادت کا حصہ بن جائیں، اور ہم خوب ہر دن میں اپنی کمائی کھری کریں۔ کمائی کھری کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اچھے سے اس کو ارن کریں اور ہمیں پوری کمائی ملے۔ یہ جو ایک دفعہ الحمدللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، اللہ اکبر کہنا، اس کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ تو اگر ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم چلتے پھرتے تسبیحات کرتے رہیں، اور جو تسبیحات ہم نے باندھی ہوئی ہیں اپنے ساتھ، استغفار کی، درود شریف کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی، یہ ساری جو تسبیحات ہم نے رمضان میں اپنے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ایک نماز کے ساتھ ایک ایک تسبیح پڑھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم وہ عادت نہ چھوڑیں۔ چاہے ایک دفعہ میں بیٹھ کے اکٹھے سے پڑھ لیں، کہ اگر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں اٹھ جاؤں گی اور میں بھول جاؤں گی، اور جو لوگ چلتے پھرتے کرنا چاہتے ہیں وہ ٹائم باندھ لیں۔ کھانا پکانے کے دوران میں صرف سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتی جاؤں گی، گاڑی چلاؤں گی تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتی جاؤں گی۔ یعنی جو ایک دفعہ میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اور ان کو پتہ ہے کہ نماز کے بعد صرف نماز کی تسبیحات کر سکتی ہوں، تو پھر میں ان کو اپنے ڈیلی چورز کے ساتھ باندھ لیتی ہوں، کہ میں جو ڈیلی میری روٹین کے کام ہیں ان کے ساتھ میں باندھ لوں، تاکہ میری وہ تسبیحات رکیں نہ یا میں ان کو چھوڑوں نہ، کیونکہ وہ بہت زیادہ انسان کو مشکلوں میں سے نکالتی ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو تسبیحات انسان کو مشکلوں میں سے نکال لیتی ہیں۔ جیسے سمجھ جائیں کہ مچھلی کا پیٹ کیسا ہوتا ہے، اندھیرا اور مایوسی کیسی کیفیت ہوتی ہے نا، جیسے مطلب آپ ادھر سے نکل ہی نہیں سکتے، کیسے نکلیں گے؟ کون نکالے گا آپ کو سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے، اور کون ہے؟ تو جیسے یونس علیہ السلام کا توکل اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین پکا تھا نا، اور انہوں نے یہ کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں اور میں تو ہوں ہی ظالموں میں سے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تسبیح کے لائق ہے، اور یہ یقین تھا کہ غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے اور مجھ سے ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ مشکل میں سے نکل آئی۔ کیسی مشکل تھی؟ آپ مجھے بتائیں کیسی مشکل تھی؟ ڈیڈلی مشکل جس کو کہتے ہیں نا، مار دینے والی مشکل تھی نا، لیکن نکل آئے۔ اچھا، ایک بات میں نے نوٹس کی، اور سبحان اللہ وہ میرے دل میں، میں نے پہلے بھی کہی تھی آپ کو لیکن پھر بھی میرے دل میں تھی، وہ نعمان علی خان کے جو لیکچرز تھے نا، ان کے جو بھی آئے تھے، اس میں انہوں نے بڑے کھول کے بیان کی، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ میرے دل کی بات انہوں نے کہہ دی، کہ جب بھی میں بھی کسی کو کہتی ہوں نا کہ دیکھیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو وہ کہتے ہیں، یعنی سب یہ سمجھتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ مسکین ہوں۔ اگر جب یہ بات آ گئی نا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے دنیا کے سارے سہارے مجھ سے ٹوٹ گئے ہیں اور میں اب کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو بس آخری ریزورٹ یہ ہے کہ میں اللہ پہ بھروسہ کروں۔ استغفر اللہ العظیم۔ ہمارا ایمان ایک مومن ہونے کی حیثیت سے یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین کروں، اور میں اللہ ہی پر یقین کرتا رہوں یا کرتی رہوں جب تک کہ میری مشکل نہیں آسان ہو جاتی، اور یہ دنیا کے سہارے، دنیا کی وسائل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ دے گا تو دے گا۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوں تو میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے، تو میں سب سے زیادہ پاورفل ہوں، طاقتور ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک ایسا وہ ہے نا آیت الکرسی کے بعد، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایسا پکا کڑا، ایسا پکا ہینڈل ہاتھ میں پکڑ لیا ہے کہ اب تو اس
उस कड़े का टूटना ही नहीं, वो तो आपको गिरने देगा ही नहीं, वो तो आपको लेट डाउन ही नहीं करेगा। काश कि हमें ये यकीन हो जाए, ये यकीन हमारे दिल की गहराइयों के अंदर बैठ जाए और हम फाउंडेशन बन जाए हमारी ज़िंदगी की, कि अल्लाह हमारे साथ है, मैंने अल्लाह ताला से बात कर ली है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह सुब्हानहू तआला का साथ सबसे बड़ी हिम्मत और ताकत और क़ुव्वत की बात है। मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन हकीकत ये है, मैं सच आपको बता रही हूँ कि जिसको ये कह देना कि आप अल्लाह ताला पे भरोसा करें, वो कहता है शायद मैं मिस्कीन हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अब ज़ाहिर है फिर मुझे क्या करना होएगा, मुझे अल्लाह पे यकीन करना होएगा ना। ये है बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट। मैं कहती हूँ हम सब अपनी ईमान को रिवाइव करें और ये कहें कि जब अल्लाह मेरे साथ है तो आई डोंट इवन केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, बिकॉज एवरी सिंगल थिंग, एवरी ब्लेसिंग, एवरी बरका, एवरी ईज comes from Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dil jalali wal ikram. अल्लाह आप सलामती हैं, आप ही की तरफ से सलामती आती है, आप अमन देते हैं, उस हर खैर का सोर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो फिर आप कैसे कमज़ोर हुए, फिर कैसे कमज़ोर? हम पता है झटके क्यों खाते हैं, हम मार क्यों खाते हैं, हम ठोकरें क्यों खाते हैं, हमारे दिल क्यों टूटते हैं? क्योंकि हम अल्लाह के अलावा सहारों को ढूंढते हैं और वो सहारे जैसे ही हम उनके ऊपर टेक लगाते हैं वो सहारा टूट जाता है। बंदे पे लगाया, बंदा धोखा दे गया, उसको समझा कि इसके पास सारी मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा जो है वो मुझे अपने हस्बैंड पे है, मुझे अपने बाप पे है, मुझे अपने भाई पे है, मुझे अपनी बहन के ऊपर है। एंड टाइम के ऊपर वो सहारा ऐसे टूटता है जिस पे टेक लगाई होती है। कहते हैं जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगी। तो अगर इसकी बजाय, क्योंकि हम डावाडोल है ना, इसलिए फिर डावाडोल होते हैं तो फिर खुद ही गिरते हैं। तो जिसने पक्का कड़ा पकड़ लिया, इस्तमसका बिलउरवतिल वुथक़ा, ये जो है ना, जब आपने इसको पकड़ लिया, यकीन करें हम मर भी जाए ना तो हमें दुख नहीं होगा, आगे खैर ही खैर है। अगर ये ईमान हमारा मजबूत हो जाए तो ये जो रोज़ दिहाड़े का रोना है ना, और ये जो मायूसी की बातें हैं जो शैतान हमारे दिल में डालता है, सेहत की तरफ से मायूसी, लोगों की तरफ से मायूसी, हालात की तरफ से मायूसी, ये सब चीज़ें टूट जाएं, मट्टी हो जाएं और हम एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग के तौर पे खड़े हो जाएं। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे बढ़कर क्या हो जाएगा? मैं हर चीज़ को, हर चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैं हर मुसीबत जो खुदा न खास्ता आ गई मेरे रास्ते में, मेरे ना चाहने के बावजूद आ गई है, तो मेरा रब मेरे साथ है, मुझे कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। जैसे उसने बचपन से मुझे मुसीबतों से निकाला है और अभी तक इतना बड़ा कर दिया, तो वो मुझे आगे भी चला देगा। और अगर मैं मर जाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने अपने रब का चेहरा देखना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिका व शौक़ा इला लिक़ाइक। तो सुभान अल्लाह मेरी प्यारी बहनों, इस यकीन की रिवाइवल बहुत ज़रूरी है कि अगर अल्लाह आपके साथ है और आपका ताल्लुक़ नमाज, तस्बीहात, तहज्जुद, नवाफिल, सदक़ात के ज़रिए आप सब चीज़ों को अल्लाह से जोड़ते हैं, अपने घर के चोर्स, अपने बच्चों की खिदमत, अपने खामद की बात मानना, उसका दिल रखना, उसको खुश करना, अपने सब चीज़ों को अल्लाह के साथ जोड़ा हुआ है, तो आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, आप सबसे ज़्यादा आप भारी हैं, नॉट इन वज़न, सॉरी, भारी का मतलब है आपका बात में वज़न है, आप नोटिसेबल हैं, आप यू मैटर, यू आर समथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट, आप एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो इस ईमान को दोबारा से ताज़ा कर ले मेरी प्यारी, ज़रूर चेक तो करें ना, चेक तो करें अंदर, ये जो रोना धोना है ये काहे का है?
یہ مایوسیاں کاہے کی ہیں؟ جس کا رب اتنا عظیم ہو اور دینے پر قدرت رکھتا ہے اور دینا چاہتا ہے اور دینے سے ہاتھ بھی نہیں روکتا. اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ دینے والے ہیں. تو پھر کیا مشکل ہے؟ کیوں ڈاواں ڈول ہے؟ جب ڈاواں ڈول ہوتے ہیں نا تو پھر کام پورا نہیں ہوتا. جب پورے کا پورا بھروسہ، جیسے کشتی میں پورے کے پورے اندر ہو جاتے ہیں تو کشتی چلتی ہے تو آپ کو کہیں پہنچا دیتی ہے. جب آپ نے ایک پاؤں زمین پر ایک کشتی میں رکھا تو پھر تو ہڈی پسلی ٹوٹنی ہوئی کہ نا. تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کریں کہ یہ دعا مانگا کریں، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. آپ کہتے ہوں گے ایک ہی طرح کی دعائیں بار بار بتاتی ہیں. آپ یقین کریے دعائیں اتنی میٹھی اور دل کے اندر جو ہے نا بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ جب مانگے نا انسان تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے زندگی کا کہ بس اس زندگی میں میرے پاس جو دولت ہے وہ کیا ہے؟ میری اللہ سے محبت. مجھے اپنے آس پاس کے کسی بندے کے اوپر وہ یقین، وہ توکل اور وہ بھروسہ نہیں ہے جو مجھے اپنے رب کے ساتھ ہے. تو سب سے زیادہ قیمتی چیز میرے رب کا پیار اور محبت ہے جو میرے دل میں ہے، اور قرآن جو میرے سے باتیں کرتا ہے، جو مجھے ہمت دلاتا ہے، جو مجھے امید دلاتا ہے، جو مجھے یہ بتاتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور آگے عیش ہی عیش ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی عافیت دینے والا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ گئی تو اس میں سے نکالنے والا بھی وہی ہے. دنیا کا کوئی بندہ اس چیز کی طاقت ہی نہیں رکھتا. سب کے سب فقیر ہیں، نہیں دے سکتے، اللہ دے سکتا. تو جب اللہ کا ساتھ ہو تو میری پیاری بہنوں اپنے آپ کو سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ خوش اور سب سے زیادہ محفوظ سمجھا کریں. ٹھیک؟ چلیں، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.